السلام علیکم. آج ویلنٹائنس ڈے ہے اور آج کے موقع کی مناسبت سے میں محبت کی کہانی آپ کے گوش گزار کروں گا جو عام کہانی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم نے وہ کہانی لی ہے. ابو العاص بن ربیع حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے. ایک دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئے اور کہا کہ میں آپ کی بڑی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے پوچھے بغیر تو یہ رشتہ منظور نہیں کر سکتا. وہ اندر تشریف لے گئے اور حضرت زینب سے کہا کہ تمہارا خالہ زاد تمہارا نام لے رہا ہے. حضرت زینب حیا سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ مسکرائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور کہا کہ ٹھیک ہے, مجھے تمہارا یہ رشتہ منظور ہے. اس طرح ان کی شادی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بچوں سے نوازا. ایک کا نام علی تھا اور ایک کا نام امامہ تھا. اس کا کچھ عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کر دیا. ابو العاص بن ربیع اس وقت کسی سفر میں تھے. جب واپس تشریف لائے, زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ خبر دی کہ میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کر دیا اور میں ان پر ایمان لے آئی ہوں. میری والدہ خدیجہ بھی ان پر ایمان لے آئی ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق بھی ان پر ایمان لے آئے ہیں. یہ سن کر وہ بڑے پریشان ہوئے. زینب بھی بہت پریشان ہوئی. ظاہر ہے کہ اب دونوں کے درمیان ایک عقیدے کا مسئلہ تھا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی بیٹی کو کہ تم اپنے بچوں کے اور اپنے شوہر کے پاس رہو. کچھ عرصہ گزرا, مسلمانوں نے ہجرت کی, مدینہ چلے گئے. اب یہ فیملی وہیں مکہ میں ہی مقیم تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی حضرت زینب کو کہ آپ وہیں پر رہیں. کچھ عرصہ گزرا تو بدر کا واقعہ پیش آیا. اب حضرت زینب کے ایک شوہر جو ہیں وہ کفار کے لشکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تیاری کر رہے ہیں اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کے خلاف صف آ رہا ہے. یہ موقع زینب کے لیے بڑا ہی تکلیف دیتا. وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی تھی, یا اللہ میرے شوہر کو بھی محفوظ رکھنا کہ میں اپنے بچوں کو یتیم نہیں ہوتا دیکھنا چاہتی, اور میرے والد صاحب کو بھی محفوظ رکھنا کہ میں اپنے باپ کو کھونا نہیں چاہتی. بہرحال ہوا یہ کہ مسلمان اس جنگ میں فتح یاب ہوئے. جو ابو العاص بن ربیع تھے وہ مسلمانوں کی قید میں آ گئے. جب زینب کو یہ خبر ملی کہ ابو العاص بن ربیع مسلمانوں کی قید میں ہے تو انہوں نے فدیہ دے کر بھیجا کہ ان کو رہا کر دیا جائے. فدیے میں جو انہوں نے ہار دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو فوراً سے ان کو اس ہار کو پہچان لیا. وہ ہار حضرت خدیجہ کا تھا جو ان کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو اپنی بیٹی کو تحفے کے طور پہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں. انہیں اپنی بیوی کی یاد آئی اور انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ اے مسلمانوں, یہ ہار میری بیوی کا ہے جو میں نہیں اپنی بیٹی سے لینا چاہتا, اور یہ داماد بہت ہی اچھا داماد ہے. اگر تم اجازت دو تو میں اس داماد کو رہا کرنا چاہتا ہوں اور یہ ہار اپنی بیٹی کو واپس کرنا چاہتا ہوں. مسلمانوں نے کہا کہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جو حکم دیا, جو آپ اچھا سمجھتے ہیں, جو آپ چاہتے ہیں, ہم تو اس پر آمین کہیں گے. لہٰذا ابو العاص بن ربیع واپس چلے گئے, وہ ہار لے کر چلے گئے. لیکن اسی دوران وہی بھی آ چکی تھی کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو نکاح ہوئے ہیں وہ ختم ہو گئے. لہٰذا ابو العاص بن ربیع کو جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی اب تمہارے پاس امانت ہے, اسے واپس بھیج دو. ابو العاص بن ربیع جب پہنچنے والے تھے مکہ تو حضرت زینب اپنے شوہر کے استقبال کے لیے باہر تشریف لے آئیں. لیکن وہاں آئیں تو ابو العاص بن ربیع نے ان کو یہ کہا کہ آپ اپنے گھر واپس جا رہی ہیں. یہ ایک بہت ہی غمناک واقعہ ہے اور غمناک موقع تھا. بہرحال حضرت زینب اپنے بچوں کو لے کر مدینہ تشریف لے گئیں. یہ 6 سال کا عرصہ بڑا ہی کٹھن تھا دونوں کے اوپر. حضرت زینب کے پاس بہت سے رشتے آئے, انہوں نے ٹھکرا دیے اس امید کے ساتھ کہ کبھی تو ابو العاص بن ربیع مسلمان ہو کر مدینہ آئیں گے اور ہماری پھر سے نکاح ہو جائے گا. اور دوسری طرف ابو العاص بن ربیع نے بھی کوئی نکاح نہ کیا. وہ اس جدائی میں سڑتے رہے, گلتے رہے اور بس گزارتے رہے اپنا یہ وقت. 6 سال کا یہ عرصہ گزرا کہ ابو العاص بن ربیع ایک قافلے کے ساتھ مکہ والوں کا مال لے کر جا رہے تھے کہ مسلمانوں نے مدینہ کے قریب ان کو گرفتار کر لیا اور ان کا مال بھی غصب کر لیا. جب وہ مدینہ میں لے کر آئے واپس تو ابو العاص بن ربیع بھی اس میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو تو بہرحال پہچان لیا اور کہا کہ یہ تو میرا داماد ہے. اور پھر مسلمانوں سے کہا کہ یہ میرا بہت ہی اچھا داماد ہے اور اس نے جو بھی بات کہی سچ کہی, میں چاہتا ہوں کہ میں اسے چھوڑ دوں اور اس کا مال بھی اسے واپس کر دوں. مسلمانوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چاہت کے آگے ہمارا ہی کیا مجال, آپ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. ابو العاص بن ربیع نے کہا کہ میں اپنی بچوں سے ملنا چاہتا ہوں.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور حضرت زینب کو کہا کہ یہ تمہارا خالہ زاد ہے، اس کا استقبال کرو، یہ تمہارے بچوں کا باپ ہے، اس کو ملواؤ ان سے، لیکن خیال رکھنا کہ یہ تم پر اب حلال نہیں ہے، اسے اپنے سے دور ہی رکھنا۔ بہرحال وہ آئے، ان کا استقبال ہوا، انہوں نے اپنے بچوں سے ملاقات کی۔ حضرت زینب نے اس وقت کہا ان سے کہ جدائی سے تمہاری حالت خراب ہو گئی ہے، بہتر نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور واپس آ جاؤ اور ہم دونوں پھر اکٹھے رہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ مال لے کر واپس گئے۔ یہ بھی موقع بڑا ہی غمناک تھا۔ وہ اپنے بچوں کو اور اپنی محبوب بیوی کو چھوڑ کر پھر دوبارہ روانہ ہوئے۔ پہنچ کر ان کی حالت خراب ہو گئی۔ انہوں نے کفار کو ان کا مال واپس کیا اور انہوں نے ان سے کہا کہ جو بھی تمہارا مال ہے یہ مجھ سے لے لو، اور جس کا جو مال تھا اسے واپس دے کر، اور اگلے ہی دن مدینہ پہنچ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز میں ملے اور ان سے کہا کہ کل آپ نے مجھے رہا کر دیا تھا اور میرا مال مجھے واپس کر دیا تھا، میں اپنا مال جو دوسروں کا تھا میں ان کی امانتیں واپس کر کے دوبارہ واپس لوٹایا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص بن ربیع کا ہاتھ تھاما اور حضرت زینب کے دروازے پر لے گئے اور ان سے کہا کہ تمہارے بچوں کا باپ اور تمہارا خالہ زاد بھائی مسلمان ہو گیا ہے اور واپس لوٹ آیا ہے، اگر تمہیں قبول ہو۔ حضرت زینب پھر سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ مسکرائیں اور انہیں ان کا استقبال کیا۔ اس طرح ابو العاص بن ربیع اور حضرت زینب پھر سے اکٹھے ہو گئے۔ رجوع نکاح کو صرف 1 سال ہی گزرا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی تاب نہ لا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا ابو العاص بن ربیع کے لیے۔ وہ اپنی بیگم کی یاد میں زاروں قطار روتے تھے اور مغموم رہتے تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لوگوں کے سامنے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کے تسلی دیا کرتے تھے اور صبر کا کہا کرتے تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اس زینب کے بغیر میں اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور صرف 1 سال کے اندر وہ اپنی بیگم کی جدائی میں پریشان رہ کر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ابواب میں سے ملتا ہے۔ یہ محبت کی ایک خوبصورت کہانی ہے، ایک جذباتی کہانی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔